أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم. فتلقى آدم، پس سیکھ لیے آدم نے من ربہ، اپنے رب کی جانب سے، کلمات، چند کلمات. فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا علیہ، آدم پر مہربانی کے ساتھ. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ رجوع کرنے والا، متوجہ ہونے والا ہے، الرحیم بہت مہربان ہے. قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہہ دیا، اہبطوا، تم اتر جاؤ، منہا جنت سے، جمیعاً سب کے سب. فإما یاتینکم منی ہدی، پس اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، فمن تبع ہدایا، پس جو پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. گزشتہ آیات میں یہ مضمون چل رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا کو اللہ پاک نے جنت میں ٹھہرنے کا حکم دیا تھا، اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ جنت میں رہو، کھاؤ پیو اور فراغت کے ساتھ، مزے کے ساتھ کھاؤ. البتہ اس درخت سے اور اس پھل سے نہ کھانا. اگر اس درخت سے کھاؤ گے یا اس پھل سے کچھ چیز لے لو گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اور گزشتہ درس میں گزرا تھا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا کو اس بات کی ترغیب دی، فَأَزَلَّهُمَا، تو اور اس نے اپنے پیچھے لگا لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اس ممنوعہ شجر کا پھل کھا بیٹھے. تو اللہ پاک نے ان کو حکم فرما دیا تھا کہ جنت سے نکل جاؤ اور تم زمین پر اتر جاؤ، اور وہاں پر مستقل تمہارا ٹھکانہ وہیں پر ہوگا، اور ایک وقت تک وہاں سے نفع اٹھاتے رہو گے. اب حضرت آدم علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ جی یہ تو غلطی ہوئی ہے، اور ہم سے یہ بات، جس درخت سے اللہ نے منع کیا تھا اس کا پھل کھا بیٹھے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ہی بڑی ہی ندامت اور شرمندگی ہوئی. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اس ممنوعہ درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے بدن سے لباس اتر گیا، اور وہ اپنے بدن کو چھپانے کے لیے جنت کے پتوں کو استعمال کر رہے تھے. جی حضرت حوا بھی اپنی جگہ پریشان تھیں، اور اسی دوران اللہ پاک کی طرف سے جناب آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھ لیے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ربا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی،
آپ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اس شجر ممنوعہ سے نہیں کھانا، اور ہم شیطان کی بات میں آ گئے اور اس نے جو ترغیب دی تھی ہم کھا بیٹھے۔ اب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو خسارے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو جن کلمات کے حوالے سے کہا ہے کہ آدم نے سیکھ لیے، علماء کی ایک جماعت کا کہنا یہ کہ جنت میں ہی حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کلمات کہنا شروع کیے تھے۔ کون سے کلمات؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ ظلم ہوا ہے ہم پر، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اگر آپ نے ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو خسارے والوں میں ہو جائیں گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی یہ بات اللہ پاک نے قبول، شرف قبول کے ساتھ اس بات کو نوازا اور فرمایا ٹھیک ہے، اب تم رہو گے تو جا کے زمین پر، لیکن تمہاری اس غلطی کو ہم نے معاف کر دیا ہے، لیکن ہم نے پہلے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم نے اترنا زمین پہ ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم کو اس درخت کے پھل کھانے کی غلطی کی وجہ سے زمین پہ اتارا گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ شروع ہی سے اللہ کے علم میں یہ بات طے تھی کہ اس زمین کو جناب آدم اور اس کی اولاد کے ذریعے آباد کرنا ہے۔ چنانچہ اسی رکوع کے شروع میں آیا تھا نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا اور کہا میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ آپ ایسے کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد مچائے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ حالانکہ اس وقت تو اس درخت کا پھل کھانے کا تصور بھی نہیں تھا جی، پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں ہم زمین میں اپنا نائب بنائیں گے۔ تو اس لیے لوگ غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے پھل کھایا اس وجہ سے جنت سے نکالا۔ جنت سے سزا کے طور پر نہیں نکالا، جنت سے اللہ کے اس فیصلے کی بنیاد پر پہلے سے طے تھا کہ آدم علیہ السلام زمین پر اللہ کے نائب ہوں گے، خلیفہ ہوں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے جناب یہ آدم علیہ السلام کی اس بات کو تو قبول کر لیا جی کہ ہم نے تمہاری اس زیادتی کو، اس کو معاف کر دیا، اور اللہ پاک نے فتاب علیہ حضرت آدم کی اس توبہ کو قبول کر لیا۔ یہ توبہ کا جو لفظ ہے عربی زبان میں یہ اس کے مختلف معنی آتے ہیں۔ اگر اس کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنا جی، رجوع کیا عاجزی انکساری کے ساتھ، اور اگر اسی توبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اسی توبہ کا معنی ہوتا ہے کہ رجوع کیا اللہ نے اپنے بندے پر مہربانی کے ساتھ۔ جیسے نماز ہے، نماز کی نسبت نماز بندے بھی پڑھتے ہیں، نماز فرشتے بھی پڑھتے ہیں، نماز اللہ پاک بھی نماز کا یہ صلاۃ پڑھتے ہیں۔ اب دیکھو صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو معنی ہے رحمت نازل کرنا، فرشتوں کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے درود بھیجنا، اور اسی طرح جب اس کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا بندوں کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا جو ہم نے ابھی پڑھی ہے۔ تو اسی طرح توبہ اس کی نسبت ہے، یہاں تاب علیہ اللہ نے توبہ کی۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہمارے بندوں کے طرف سے معنی ہوتا ہے کہ گناہ پر ندامت کا اظہار کیا۔ اللہ کی طرف جب توبہ کی نسبت ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ نے اپنے بندے پر مہربانی کی، اور جب توبہ کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے بندے نے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگی جی۔ تو فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس آدم نے سیکھ لیے اپنے رب کی طرف سے چند کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی، یعنی آدم پر مہربانی کی اور پوچھا یا آدم ما حملک علی ان اکلت من الشجرۃ التي نہیتک، او آدم تجھے کس بات نے برانگیختہ کیا ہے اس بات پر کہ تو نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے ہم نے منع کیا تھا؟ تو حضرت آدم نے کہا یا ربی زینتہ لی حوا، مجھے حوا نے اس کی ترغیب دی تھی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ
شیطان نے براہ راست حضرت آدم کو نہیں ترغیب دی، اس نے حضرت حوا کو ترغیب دی۔ او حوا، تجھے بات بتاؤں؟ کیا بات ہے؟ کہا کہ اصل میں شیطان اندر تو آ نہیں سکتا تھا جنت میں جی۔ حضرت حوا جنت کے کنارے پہ سیر کر رہی تھیں تو باہر سے شیطان نے بات پڑھائی کہ تمہیں پتہ ہے تم جنت میں رہ رہی ہو؟ کہا ہاں، یہ جنت تو اللہ کی مہمانی کی جگہ ہے، اللہ کے قرب کی جگہ ہے، اللہ کے پڑوس کی جگہ ہے۔ کہا جی پتہ ہے۔ کہا تمہیں ایک بات سے منع کیا گیا ہے، وہ درخت کا پھل نہیں کھانا۔ کہا جی منع تو کیا ہے۔ کہا اس سے منع اس لیے کیا ہے کہ جو اس کا پھل کھا لے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے یہی رہے گا۔ اب ظاہر ہے آدمی جس گھر میں رہ رہا ہو، جہاں پہ اس کا ٹھکانہ ہو، رہائش ملی ہوئی ہو، اس کی چاہت ہوتی ہے میں ہمیشہ یہیں پہ رہوں۔ اب حضرت آدم کو حضرت حوا نے کہنا شروع کیا کہ آدم یہ پھل جو ہے نا بڑا اچھا پھل ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ ہم یہاں پر ہمیشہ ہمیش رہیں، اس کا پھل اگر کھا لینا، اللہ اکبر، اللہ کے پڑوس میں، اللہ کے اسی مہمان خانے میں ہم رہیں گے۔ اور حضرت حوا نے جب یہ بات حضرت آدم کو کہی تو ظاہر ہے یہ جو ہوم منسٹر ہوتا ہے نا، اس کی بات میں ویسے ہی بڑا اثر ہوتا ہے جی۔ اور وہ جو بات ممنوعہ بات تھی، حکم منع کیا ہوا تھا جی، وہ بات ذہن سے اوجھل ہو گئی، اور بات بھی تو اس انداز میں کی نا، آپ ہمیشہ اللہ کے پاس ہی رہیں گے، یہی جنت میں رہیں گے، جنت کے مزے لیتے رہیں گے۔ اب وہ بات بھول گئی کہ جناب اللہ نے اسے ہمیں منع کیا تھا، اب کھا لی۔ اب جب کھایا ہے تو جناب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ حضرت حوا کی ترغیب میں آ گئے تو فرمایا زینتہ لی حوا، اے اللہ حوا نے مجھے اس بات کی ترغیب دی تھی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے آدم پر 2 چیزوں میں فضیلت عطا کی ہے، 2 چیزوں میں مجھے آدم پر فضیلت حاصل ہے۔ ایک کیا؟ ایک تو یہ کہ ہر آدمی پر شیطان مسلط ہوتا ہے جی، اور وہ اس کو برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن شیطانی مسلمم مطیعا، جو میرا شیطان ہے وہ میرا تابعدار ہو گیا ہے، فلا یامرنی الا بخیر، وہ مجھے نیکی کا ہی بتلاتا ہے، برائی کی طرف، گناہ کی طرف لے کر نہیں جاتا۔ تو گویا آدم علیہ السلام کے ساتھ جو قرین ہے، شیطان ہے، وہ تو ان کو غلط بات کی طرف لے جاتا ہے، وہ چاہے حوا کے ذریعے ہو چاہے کسی اور کے ذریعے ہو، لیکن میرا شیطان مسلمم مطیعا، فرما بردار ہو چکا ہے، مجھے خیر کی طرف لے کے جائے گا، شر کی طرف نہیں لے کر جائے گا۔ ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آدم کو آدم کی بیوی نے جی غلط بات کی طرف ترغیب دے دی تھی، لیکن اللہ نے مجھے جو بیویاں عطا کی ہیں وہ نیکی کے کام میں میری معاون اور وہ تعاون کرتی ہیں جی، ان کے اندر کسی اس قسم کا معاملہ نہیں ہے کہ برائی کی ترغیب دیں۔ چنانچہ حضور کی بیویوں نے ایک مرتبہ صرف زیادہ خرچے کا مطالبہ کیا تھا نا، وہ بھی اللہ پاک نے اختیار دے دیا، فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، نبی کہہ دو اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ، تمہیں وہ متع دے دوں، تمہیں نفع دے دوں اور رخصت کر دوں عزت کے ساتھ، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہو تو بس پھر صبر کرو جی۔ تو ساری کی ساری ازواج مطہرات نے صبر کے دامن کو پکڑا تھا، اللہ اور رسول کو اختیار کیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا مجھے 2 چیزوں میں آدم پر فضیلت ہے، ایک تو یہ کہ آدم کا جو قرین ہے وہ اس کو شر کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے، میرا قرین اور میرا شیطان میرا تابع فرمان ہے، مجھے خیر ہی کی بات بتلاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آدم کو ان کے حوا نے جی برائی کی ترغیب دے دی تھی، لیکن میری ازواج مطہرات مجھے برائی کی ترغیب نہیں دیتی۔ تو یہاں پر اس حدیث میں حضور نے اپنی ازواج مطہرات کے بارے میں واضح طور پر فرما دیا کہ ازواج مطہرات مجھے اللہ کے قریب کرنے والی ہیں۔ تو اب بدبختی ہے ان لوگوں کی
جو ازواج مطہرات کے بارے میں غلط قسم کے الفاظ بولتے ہیں اور برائی کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ ہوں، حضرت خدیجہ ہوں، حضرت میمونہ ہوں، حضرت سودا ہوں، جناب زینب ہوں، جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ ساری کی ساری ان کے بارے میں خود جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نیکی کی طرف نیکی کی پر مہر لگا دی ہے کہ وہ نیک طبیعت ہے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ پاک نے آدم کی توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم بڑا مہربان ہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتر آئے۔ اب جب زمین پر اترے ہیں تو اترتے ہی پیٹ میں درد شروع ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ممنوعہ شجر کا پھل کھایا ہوا تھا، پریشان ہو گئے۔ اب کیا کروں؟ اب ظاہر ہے اس سے پہلے تو جنت کے اندر نہ کبھی پیشاب آیا تھا، نہ کبھی پخانہ تھا، نہ پیٹ میں درد تھا، کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا اس طرح کرو، سائیڈ پر چلے جاؤ، ایسے بیٹھ جاؤ اور ایسے جناب اپنا پیشاب پخانہ وغیرہ کرو، پیٹ کا یہ درد ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا جیسے جبرائیل نے بتایا، وہ پیٹ کا درد تو ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب وہ وہاں سے اٹھے تو اس پخانے میں تعفن اور بدبو تھا، وہ اس پر اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ جی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ نجاست اور قذر ہے، گندگی ہے، بس تم اس سے پاکی حاصل کرو، یہ تو ظاہر ہے اب اللہ نے طے کر دیا ہے تم پر۔ ادھر حضرت حوا پریشان ہوئی، جناب ان کو حیض کا خون جاری ہو گیا۔ حضرت حوا بڑی پریشان کہ یہ کیا ہوا ہے، جنت میں تو کبھی اس قسم کا معاملہ نہیں تھا۔ تو آدم علیہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتلا دیا گیا یہ تو معاملہ اب رہتی دنیا تک حوا کی بیٹیوں کے ساتھ یہ چلے گا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں عمرے کے سفر میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں اور اسی حالت میں مجھے حیض آ گیا، میں پریشان ہو گئی، اللہ کے نبی یہ کیا؟ حضور نے فرمایا ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ تو ایسی چیز ہے جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر اب لکھ دی ہے، اس کے ذریعے وہ جسمانی صحت بھی حاصل کریں گی جی، اور اس کے ذریعے اللہ پاک ان کو روحانی طور پر بھی قوی کرے گا جی۔ تو اب جب جنت سے آ گئے تو یہ معاملات بھی ہوئے ہیں یہاں پر، اور یہاں پر رہ کر اب اللہ کے سامنے مزید گڑ گڑانا شروع کیا اور مختلف دعائیں کرتے رہے۔ پھر آخر میں ایک مرتبہ یاد آیا کہ اوہو جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا اللہ نے اپنے عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو معلوم ہوا یہ محمد ایسی ہستی ہیں جن کا نام نامی اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، میں کیوں نہ ان کا وسیلہ دے کر سوال کروں۔ تو حضرت آدم نے کہا تھا اسألک بمحمد الا ان تغفر لی، اے اللہ میں تجھ سے جناب محمد کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو اللہ پاک نے ان کی اس توبہ کو قبول کیا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام شرق ہند میں اترے تھے، ہندوستان میں جی، اور جناب حوا وہ وادی منا میں اتری تھی، جناب ہزاروں میل کا فاصلہ ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ادھر سے روانہ کیا، وہ شرق ہند سے ہندوستان سے روانہ ہوئے، جا کے عرفات میں حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ اللہ پاک نے ان پر رحم فرمایا، تو فرمایا آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، تو اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہہ دیا کہ تم سب کے سب اتر جاؤ یہاں سے، اب رہنا جا کر زمین میں ہے، اور اگر وہاں میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو سنو ہدایت قرآن وہی اگر آئے گی تو فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ کوئی آخرت کے خوف اور غم سے بچنا چاہتا ہے تو راستہ ایک ہی ہے کہ وہ قرآن کی پیروی پر آ جائے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے، اور اگر قرآن کو اپنا مقتدا اور پیشوا مان لیتا ہے تو پھر یقین جانے وہ آخرت کے خوف اور غم سے بچ جائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے
کہ آخرت میں تو خوف بہت ہوگا، وہاں تو انبیاء بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جناب قرآن کی پیروی کرنے والوں پر خوف نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب اصل بات یہ ہے کہ خوف تو ہوتا ہے، لیکن ظاہری طور پر خوف ہوگا، قرآن کی پیروی کرنے والوں کے دل کے اندر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنی زندگی قرآن کے تقاضوں کے مطابق بسر کر جائیں گے تو آخرت کے خوف سے نجات پا جائیں گے۔ اور آگے فرمایا والذین کفروا وکذبوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہوں گے، جہنم والے۔ معلوم ہوا جہنم کا اصل سبب وہ کفر اور تکذیب آیات ہے، اللہ کا انکار ہے، ایمان سے محرومی، وہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ ہم فیہا خالدون، اور جو جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح فہم اور ادراک نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔